نکال لی دل کی بڑاس، اور اگر اب بھی کسر باقی ہے تو مجھے گالیاں دے کر اپنے دل کی آگ بجھا لو۔ یہ سب لوگ جو ابھی اٹھ کر گئے ہیں، کبھی کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ میرے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکے، اور آج تمہاری وجہ سے یہ لوگ میٹنگ برخاست کر کے چلے گئے۔ ہاں، یہ تو واقعی بڑا نقصان ہو گیا ڈیڈی۔ میرے وجہ سے جو لوگ آپ کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے ان کے سر اڑ گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے غلامی پسند انسان ہیں۔ آپ کو تو غلام چاہیے جو مشین کی طرح بٹن دبائے تو چل پڑے، بٹن آف کرے تو رک جائے۔ آج کی دنیا میں اگر زندہ رہنا ہے تو دنیا کے بٹن اپنے ہاتھ میں رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ یہ دنیا زندہ نہیں رہنے دے گی۔ ہاں ڈیڈی، لیکن ایک بات بول رہے ہیں آپ کہ آپ جیسے تمام بٹن والوں کے اوپر بھی ایک بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں مین سوئچ ہے۔ زندگی، تقدیر، یہ سب اصلی کرنٹ تو وہی سے آتا ہے۔ اس نے اگر کسی دن مین سوئچ آف کر دیا تو؟ میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتا۔ آج تم نے میرا بہت نقصان کر دیا ہے۔ میں نے تمہیں ضروری بزنس میٹنگ کے لیے بلایا تھا اور تم ہو کے یہاں پر۔ بچپن سے لے کر آج تک صرف بزنس میٹنگ کے لیے تو آپ نے بلایا ڈیڈی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بزنس کے علاوہ بھی آپ نے مجھے کسی بات کے لیے بلایا آپ نے۔ تم نے ہوش سنبھالا ہی کب تھا؟ ایک لیول کی طرح شراب کی بوتل سے جو چپکے تو آج تک الگ نہ ہو سکے۔ تم نے زندگی میں شراب پینے اور ہنسنے کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے؟ شراب کی بوتل پر اگر میں لیول کی طرح چپک گیا ہوں ڈیڈی تو اس لیول کو چپکانے والے آپ ہیں۔ اور جہاں تک ہنسی کا سوال ہے تو میں آپ کو بتا دوں ڈیڈی کی آج تک میں اپنی زندگی میں کبھی ہنسا نہیں۔ میں تو دنیا کی کھوکھلی ہنسی پر کہکے لگاتا رہا ہوں۔ آپ نے تو دور سے ان کہکوں کی آواز سنی ہوگی، کبھی قریب آ کر ان کہکوں میں بند جھلکتے آنسو نہیں دیکھے۔ یہ کہہ کے آنسو، جذبات، یہ بیکار اور نکارا لوگوں کی باتیں ہیں۔ میرے پاس ان چیزوں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ اور پھر تم کس بات پر آنسو بہاتے ہو؟ کون سا سکھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ کیا کچھ نہیں دیا تمہیں؟ ہاں ڈیڈی، آپ نے مجھے وہ سب دیا جسے بازار سے خرید کے گھر میں سجایا جا سکتا ہے، مگر وہ سکھ کبھی نہیں دیا جسے ایک دل میں سجایا جا سکے۔ تم نے پھر وہی باتیں شروع کر دی۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایسی فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ٹھہریے ڈیڈی، جہاں اتنی فضول باتیں ہو چکی ہیں وہاں تھوڑی اور صحیح۔ آپ کو دیکھ کر مجھے اس راجا کی کہانی یاد آ گئی جسے یہ وردان تھا کہ جس چیز کو وہ چھو لے گا وہ سونے کی بن جائے گی۔ ایک دن غلطی سے راجا نے اپنی اولاد پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ سونے کی بن گئی۔ راجا بہت رویا، لاکھ پچھتایا، لیکن پھر وہ پتلا انسان نہیں بن سکا۔ آپ کی کہانی بھی یہی ہے ڈیڈی، اس لیے آپ نے بچپن سے لے کر آج تک مجھے اپنے سے دور رکھا، کبھی قریب نہیں آنے دیا۔ آپ نے تو وہ غلطی بھی نہیں کی جو اس راجے نے کی تھی، نہ ہی کبھی مجھے گود میں اٹھایا، نہ کبھی سینے سے لگایا، کیونکہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ نے مجھے چھو دیا تو میں بھی سونے کا نہ بن جاؤں۔ میں سونے کا بن گیا تو میرے نام پر یہ جو کروڑوں کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے اس کے کاغذات کون سائن کرے گا؟ آپ کے چیکس کون سائن کرے گا؟ ڈیڈی، میں ایک بار آپ کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بار اپنی اس دولت کے دنیا سے باہر نکل کے تو دیکھیے۔ اس دولت کی دنیا نے مجھے شراب میں ڈبو کر ایک بیکار چلتی پھرتی لاش بنا دیا۔ ڈیڈی، تو دیواروں سے بات کر رہا ہے بیٹے، کپور صاحب تو گئے،